ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہ تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے تو وہ اللہ پاک کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ پاک اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری طرف سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں اب تک وہ شے تم تک کیوں نہ لا سکی؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہے اور وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اس قابل ہو کہ اس شے کی قدر و قیمت جان سکو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی اس محبوب شے کی اسی طرح قدر کر سکو؟ تمہاری چاہ کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اس شے کے بغیر کتنے ادھورے ہو، اور اس طرح وہ تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک تمہیں رسائی حاصل ہو چکی ہے تو جان لو کہ اب موضوع کو تم تک رسائی دے دی جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائش کے بعد کا اجر یقینی ہے۔ اللہ جب کسی کو تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے تو اسے مقام حاج سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو وہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ اس انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے تمام بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، لیکن اس کے تمام بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی اسے بے انتہا چاہتا ہے تو اس کی خاطر سب قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اور کسی کو وہ بے انتہا چاہتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ اس بغیر جو اللہ سے روبرو ملاقات کا عادی ہو جائے وہ پھر سب چھوڑ کر اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس بغیر اٹھنے والے ہاتھوں کی فریاد سننے اللہ پاک پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں۔ پھر سوچو، جن دعاؤں کا استقبال اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وہ بلا رد کیسے کی جا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ تو سنبھال لی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کی طرف سے ان کے پاس امانت ہوتی ہے، اور اللہ امانت میں خیانت نہیں کیا کرتا۔ تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگنے سے پہلے ہی دل کو پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب صبر کی انتہا پر پہنچ جاؤ اور لگے کہ اب سب کچھ ناممکن ہے تو دل سے آنے والی اس آواز کو محسوس کرنا جو کہتی ہے بس ایک اور بار صحیح، مانگو اس سے، اور پھر توکل سے دوبارہ ہاتھ اٹھا لینا، کیونکہ وہ لمحات جو صبر پر ہوتے ہیں منزل کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ بس تب تک ہی کن فیکون کے کرشمے تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ یقین سے مانگی جانے والی دعا اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرتی ہے اور تمہاری بات منوا لیتی ہے۔ جسے تم ناممکن سمجھتے ہو اس کے لیے بھی دعا کیا کرو، کیونکہ دعا تو اللہ نے بنائی ہی ناممکن نظر آنے والے کاموں کے لیے ہے۔ کیونکہ جو کچھ ممکن ہے اس کے لیے محنت کون کرے گا؟ اس کے لیے تہجد میں آنسو کون بہائے گا؟ اس کے لیے پل پل اللہ کو کون منائے گا؟ اس لیے کچھ چیزیں اللہ تمہاری نظر میں ناممکن کر دیتا ہے تاکہ تم یقین کے ساتھ دعا کرو اور اللہ کو اس کے لیے مناؤ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے۔ اگر وہ دعا کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ سب ممکن ہے، بس اسے منانا ہے، اور اس طرح اور اس قدر پیار سے منانا کہ اللہ تمہیں تمہاری منزل کے ساتھ ساتھ حقیقی منزل بھی عطا کر دے، یعنی اللہ کا ساتھ اور اس کی رضا اور اس کی محبت، اور جسے پانے کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، اس زمین پر لایا گیا ہے۔